बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हम लोग उम्मत मुस्लिमा की दूसरी इल्मी, फ़िक्री और तहज़ीबी तारीख़ का मुताला कर रहे हैं और आज हम अहद रिसालत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का जो टाइम है तो वो शुरू हो रहा है। ये 571 CE टू 632 CE ये टाइम है। इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह पूरी डिटेल से ये 3 फेजेस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ये हम स्टडी करेंगे। एक तो ऐलान नबूवत से पहले का दौर, ये 571 टू 609 CE ये वो टाइम है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान हुआ और ये मक्का मुकरमा का जो पीरियड है 609 टू 622 है। और फिर तीसरा फेज़ होगा मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत जहाँ बन गई, तो ये 622 टू 632 CE का पीरियड है और तभी से ये हिजरी कैलेंडर भी शुरू होता है। आपको याद होगा कि शुरू के लेक्चर्स में आपने नोट किया होगा कि ये एक फार्मूला है कि जिसके ज़रिए हम हिजरी कैलेंडर को ईसवी कैलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरह ईसवी कैलेंडर को हम हिजरी कैलेंडर से कर सकते हैं। और एग्जैक्ट ये हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ है 622 ईसवी कैलेंडर के टाइम से। अच्छा, वो आप ख़ुद इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लीजिए। 622 में ये हुआ है और वहीं से मैंने ये 571 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को ये इसी बेस पे ही कैलकुलेट किया है। ज़ाहिर है कि ये इंसान की गलती, लेकिन अब आप कहेंगे कि आपने पढ़ा होगा सीरत की किताबों में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नबूवत का जो ऐलान है वो उस वक्त अब 40 साल के थे। तो जो अरबों का ये कैलेंडर हिजरी कैलेंडर जैसे अभी चल रहा है, तो उस ज़माने में भी ये बिल्कुल आपका कमरी कैलेंडर के लिहाज से ही चलता था, यानी चाँद के लिहाज से वो कैलकुलेट करते थे और उस लिहाज से 40 हैं। तो जैसे ईसवी कैलेंडर में हम करें तो वो अराउंड 38 ईयर्स होंगे, क्योंकि आपको ये मालूम होगा कि जितना आपका सूरज के कैलेंडर के लिहाज से 365 डेज़ होते हैं, जबकि आपका जो हिजरी कैलेंडर या कमरी कैलेंडर है इसके लिए 355 यानी 10 दिन का फ़र्क होता है। तो इस लिहाज से इतने सालों में जाके 1 साल 2 साल का फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए ये 571 ये मेरा एक एनालिसिस है, तो इसी कैलेंडर की बेसिस पे मैंने ये 571 का टाइम रखा है। इसके बाद फिर हम चौथी डिटेल हमारी चलेगी इल्मी, फ़िक्री, दावती और तहज़ीबी तारीख़ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किस तरह से इल्म और दानिश कैसे चला, किस तरह से उलूम सीखे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सिखाएं, इसकी ट्रेनिंग। फिर दावत कैसे चली है और दावत इस्लाम जो है इसकी नौइयत कैसे आई है और किस तरह से पहले इसको डिटेल से वो हम अलग ये 4th फेज़ मैंने इसलिए इसे कर लिया है। और तहज़ीब व तमद्दुन में क्या क्या चेंजेस आई हैं तो ये हमारा होगा। लेकिन जो पहले 3 फेजेज़ हैं ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम वाक़यात, ये आपने पढ़े भी होंगे सीरत पे, तो वही हैं। तो इसको हम लेकिन कुछ और डिटेल से हम इसमें कुछ और पहलुओं से बात करते हैं और ये हम कर लें तो फिर हम इल्मी, फ़िक्री, दावती और तहज़ीबी एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के केस में क्या क्या चेंजेस आई हैं। अब देखिए, अब हम इसकी स्टडी करते हैं ऐलान नबूवत से पहले का पीरियड। ये 571 टू 609 CE यानी 38 ईयर्स हैं। ये आपका ईसवी कैलेंडर के लिहाज से और कमरी एतबार से ये तकरीबन 40 साल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 CE में हुई। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड ये देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कबीला था ये कुरैश था और ये मक्का मुकरमा में पूरे सेटल थे और ये कबीला था और ये सब भी बनी इस्माइल यानी हज़रत इस्माइल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही ये कबीला कुरैश बना था।
یعنی ہوا یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے اب سے 2000 BC کے زمانے میں آپ لے جا کر مکہ میں ان کو سیٹل کیا تھا، تو اس وقت کچھ اور لوگ بھی آئے، کچھ اور قبائل کے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں بھی رہنے کی اجازت دیجیے، انہوں نے کر دیا، کیونکہ وہاں پہ یہ پانی اویلیبل تھا کہ زمزم، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چشمہ بنا دیا تھا، اور اس لیے لوگ آئے۔ اب انہی کے ساتھ یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کی شادی وہاں پہ ہوئی، وہاں سے بچے پیدا ہوئے، پھر وہاں سے بعد میں آتے آئے، تو یہ آتے آتے یہ پورا قریش قبیلہ بن گیا تھا جو مکہ مکرمہ کا تھا۔ بیچ میں آپ پچھلی ہسٹری میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بیچ میں ایک تھوڑا سا پیریڈ آیا تھا کہ جب وہ مشکلات آئی تھیں تو کچھ اور قبیلے نے بھی مکہ پہ قبضہ کیا تھا، لیکن پھر بعد میں وہ پھر نکل گئے اور قریش ہی کا کنٹرول تھا۔ یہاں کے اس قریش قبیلے کے جو بادشاہ کہہ لیں یا سردار کہہ رہے ہیں، قصی بن کلاب، یہ ایک صاحب بڑے مشہور گزرے ہیں جنہوں نے مینج کیا، اور انہی کی نسل میں آتے ہوئے جناب ہاشم صاحب جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور وہی سردار تھے، اور انہوں نے ہی جناب ہاشم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ انہوں نے قریش کو ایک یہ مشورہ دیا تھا کہ بھئی تم لوگ فائنینشلی اب مشکلات میں ہو، تو یہ کیوں نہ کریں کہ ہم چل کے بزنس کریں۔ وہ کہا جی ہم کیسے کریں، ہم کہیں جائیں تو دوسرے قبیلے پکڑ لیں گے، ہم سے چیزیں چھین لیں گے۔ وہ کہا کہ نہیں بھی، تم پہ لوگ عزت کریں گے، یا پڑھ چکے ہیں سورۃ القریش میں، تو تمہیں کوئی نہیں کچھ کہے گا، اس لیے کہ حرم شریف کی وجہ سے سارے قبائل آپ پہ عقیدت رکھتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے تو کریں۔ تو پھر یہ پورا ایک اچھا بزنس چلنے لگا، اس کو ہم ڈیٹیل سے آتے ہیں آگے۔ پھر ہاشم صاحب کے ہی بیٹے عبد المطلب صاحب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی تھے، پھر انہی کے بیٹے عبداللہ صاحب تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ عبد المطلب صاحب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی یثرب کی خاتون آمنہ سے ہوئی، اور یہی دونوں کی جب شادی ہوئی تو انہی کے اندر سے ایک بیٹا پیدا ہوئے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اب ہوا یہ کہ انہی کے ایک کلچر یہ تھا عربوں کا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو کوشش کرتے تھے کہ انہیں کسی بالکل پیدائش کا جو ٹائم ہے، یعنی بالکل پہلے 1-2 سال کے اندر ہی بچہ زبان سیکھتا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ کسی دیہاتی علاقے میں بچہ رہے تاکہ اس کی زبان اچھی ہو۔ تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہی کیا کہ ایک سعد قبیلہ، وہاں کی ایک خاتون حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئی تھیں، تو ان کو کہا کہ بھی آپ یہ بچے کو آپ دودھ پلائیں اور اس کو زبان سکھائیں۔ تو وہ پھر لے گئیں، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن وہاں پہ گزرا۔ اب یہ بنو سعد قبیلہ کے گاؤں میں یہ 2 سال کا اندازہ ہے کہ اس ٹائم میں یہی دودھ کا ہوتا تھا، تو اسی میں زبان بھی آتی تھی، تو اب وہاں پہ رہے ایک گاؤں میں۔ اس کے بعد پھر اب ہوتا یہ تھا کہ دیہاتی خواتین وہ آتی ہوتی تھی مکہ مکرمہ میں، اور بچوں کو وہ لے جاتی تھیں تاکہ ان کی یہ ایک بالکل بچپن کی ٹائم جو ہے گزرے وہاں سے، اور وہاں سے ہوتے ہوتے ان کو پھر ایک بہت اچھے طریقے سے وہ رہتے تھے، اور ان کی زبان بھی بڑی اچھی آتی تھی فصاحت و بلاغت کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر جب وہ 2 سال کے ہوئے تو پھر ان کو واپس مکہ مکرمہ میں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے بچے کو رکھا کہ لیں جی آپ کے بیٹا ہے۔ اچھا وہ بیچ میں بھی آتی جاتی تھیں، ملتی رہتی تھیں والدہ جو ہیں۔ اب ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد روایات میں آتا ہے کہ تقریباً اب 5 سال کے تھے کہ جب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ہی 2-3 مہینے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ تو اب یہ والدہ تھیں، والدہ بھی فوت ہوئیں، تو اس وقت
آپ کے دادا صاحب عبد المطلب صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں رکھا، لیکن آپ 8 سال کے تھے تو عبد المطلب صاحب بھی فوت ہو گئے۔ اچھا، اب جب یہ ایک نیچرل تھا معاملہ، تو قبائلی علاقے کا یہ تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر پیرنٹس فوت بھی ہو جائیں تو تب بھی ان کے قبیلے کے یا اس فیملی کے جو ہیڈ ہوتے تھے وہی اس بچے کو چلاتے تھے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس وقت جناب عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹا زبیر صاحب جو ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بھی فوت ہوئے، تو پھر ابو طالب یہ بھی چچا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان کو رکھا اور خدمت کرتے رہے کہ ایک بچے کی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا، اب یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو لوکیشنز بھی یہ دکھا دوں، یہ دیکھیے کہ یہ مکہ مکرمہ ہے، اور آج بھی یہ بنی سعد، یہ طائف سے کافی اوپر پہاڑوں میں جا کے یہ قبیلہ آج بھی موجود ہے، اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے کی تھی۔